أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈرز میں سورہ نحل کا آج ہمارا ففتھ پارٹ ہے۔ جیسے کہ کوئک ریکیپ میں اگر ہم انٹروڈکشن میں دوبارہ سے چلے جاتے ہیں، مصحف کی 16ویں نمبر کی صورت ہے، 14ویں پارے میں آتی ہے، 128 آیتیں ہیں۔ ہنی بی نحل شہد کی مکھی کے نام پر ہے، اس کے 16 رکوع ہیں۔ تیسری اس کی منزل ہے، گروپ نمبر 3 میں بھی ہے۔ اس میں آیت سجدہ بھی آتی ہے آیت نمبر 50 میں۔ میری کوشش ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچ بھی جائیں۔ مکی صورت ہے اور نان انیشیل صورت ہے۔ ریکیپس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو اب تک ہم پچھلے جتنے بھی اس کے ہم کر چکے ہیں سیشن، اس میں ہم نے پہلے آیا نمبر 1 سے لے کر 4 تک جو انٹروڈکٹری آیتیں تھیں، تو اس میں یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اپنی ایک تو وارننگ ججمنٹ ڈے کی دی تھی، اپنی توحید کا حوالہ بیان کیا تھا، اپنی ونس کا، اپنی کمانڈ ہونے کا، شرک کے کے اگینسٹ ایک اپنے آرگومنٹس پیش کیے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے وہ پاورفل ہے کریشن کرنے کے لیے، اور پھر اس نے ہیومن ایروگنس جو ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا تھا۔ بات وہاں سے یہ سورہ شروع ہوئی تھی۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 18 تک جس یہ جو کلاسیفیکیشن یا یہ جو پیراگرافس کہہ لیجیے یا مختلف آیتوں کا ایک گروپ بنانا جو یہ معاملہ ہے، یہ صرف ہمارے سمجھنے کی حد تک ہے۔ یہ میرا پرسنل ہے، کسی اور جگہ پہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی اور سینس سے بھی ملے۔ آپ خود جب پڑھیں تو آپ کو لگے کہ نہیں نہیں، یہ 3 باتیں اس طرح ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، یہ 4 باتیں اس طرح کر سکتے ہیں۔ اٹس پرسنل ٹو پرسنل، اٹس جسٹ یہ کہ سمجھنے کے حوالے سے ذرا آسانی ہو جائے کہ اس سورہ میں ہے کیا۔ تو آیت نمبر 5 سے لے کر 18 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پے در پے بڑی لسٹ آؤٹ کر کے، یہ بڑا پروفاؤنڈ ہے، یعنی یہ دس از سم تھنگ وچ جس کو پڑھنے والا مس نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ایک فلو میں یہ آیتیں اس طرح ہیں کہ ہم نے یہ کیا، پھر ہم نے یہ کیا، پھر ہم نے یہ کیا، پھر ہم نے تمہیں یہ عطا فرمایا، پھر یہ عطا فرمایا، پھر یہ عطا فرمایا۔ تو وہاں وہ بڑا بڑا سیٹلڈ ہے وہاں پر معاملہ، کہ وہ کلیئرلی پڑھنے والا اس کو مس نہیں کر سکتا کہ اچھا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں۔ اسی لیے اس سورہ کا دوسرا نام سورہ نعمہ بھی ہے، اور مختلف نمبرز اسکالرس کی طرف سے آتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ 100 نعمتیں، کسی نے کہا 103 نعمتیں، کسی نے کہا 113 نعمتیں۔ ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس میں اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں اس صورت میں۔ لاسٹ جو ہمارا سیشن ہوا تھا اس میں ہم نے آیا 19 سے لے کر 31 تک۔ اگین جیسا میں بار بار اس میں کہتی ہوں کہ یہ ہماری تفسیر کی کلاس تو نہیں ہے، لیکن اب ان صورتوں سے ہم چاہتے نہیں کہ ہم کسی ایک صورت کوئی ایک آیت یا کوئی ایک دعا جو کسی صورت میں ہے اس پہ جب ہم فوکس کریں تو باقی ارد گرد کی آیتوں کو ہم چھوڑ دیں، تو ایک تلاوت کے حوالے سے بھی وہ برکت بھی ہو جاتی ہے، اور ایک سرسری احوال بھی ہمیں ملتا چلا جاتا ہے ذہن میں کہ چلو کہ یہ ہے کہ ہاں سورہ نحل ہم نے دیکھی تو تھی، اس میں ہم نے دیکھا تو تھا کہ کس آیت میں کیا ہے۔ تو آیت نمبر 19 سے لے کر 29 جو ہے نا، وہ بھی اگین ایک بڑا کلیئر پیسج ہے۔ اس میں بھی بڑا واضح طور پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو جو ایڈریسی ہیں جن سے بات کی جا رہی ہے وہ نان بلیورز ہیں۔ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے، ان کو ایڈریس کر کے پوری ایک اسپیچ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایروگینس، ان کی بے وقوفی، ان کی یہ جو ایک بڑائی، ان کے خناس جو ان کے ذہن میں ہے، اس کو ایڈریس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کس طرح تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کتنے رانگ ہو اپنی سوچ میں، اور کتنی جلدی یہ چیز جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی، دا منٹ وہ عذاب سامنے آ گیا اور یہ ساری اکڑ نکل جائے گی۔ اور پھر آیت نمبر 30 سے 31 تک 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو پچھلی 11-12 آیتیں تھیں 19 سے 29 تک، اس میں کافی ایک، اگر آیت کی لینگویج کے لہجے کو سمجھا جائے، یعنی ٹون، کیونکہ یہ تو کلام ہے نا، تو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ میرے آواز کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھا بھائی کس بات میں کسی کتنا سٹریس ہے، کس میں کتنا، جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کی آواز کے جو ایک اس کی آواز کا جو ایک اثر ہوتا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا ڈیپلی کوئی بات کر رہا ہے، کسی بات میں کتنی سختی ہے، کسی بات میں کتنی لطافت ہے۔ تو آیت نمبر 19 سے 29 تک نا بڑی ایک گھن گرج محسوس ہوتی ہے، ایک بڑا ایک روب، ایک جیسے آدمی غصے میں ہو، ایک ٹیچر یا ایک استاد یا ایک دینے والا یا ایک بادشاہ، کہ تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تمہاری سرپھرے پن کی، تمہاری اکڑ کی، تمہاری ایروگنس کی یہ انتہا ہے۔
ایک بات یہاں ہم آگے چلنے سے پہلے، کیونکہ آج جو ہمارے پاس آئیں گی آیتیں، وہ بھی اگین تھوڑا سا اس میں سیم آپ کو چیزیں محسوس ہوں گی۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے ایک چیز جو ہے، بار بار خاص طور پہ جیسے سورہ نحل جیسی صورتیں جب ہم پڑھتے ہیں نا، جو اپنے معنی اور مطلب میں بہت سادہ ہیں، یعنی کچھ آیتیں کچھ جگہ قرآن میں ایسی ہیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اٹکتے ہیں کہ ارے یہ کیا مطلب ہوا اس بات کا، سمجھ نہیں آئی بات، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ترجمے سے زیادہ کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، کہ کوئی اس آیت کے حوالے سے کوئی واقعہ ہے، اس آیت کے حوالے سے کوئی تفسیر ہے، یا جو وہ بات کی گئی ہے اس کو پھر اسکالرس کے ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ کھول کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح ہے تو یہ بات اس طرح ہے۔ کچھ آیاتوں کا معاملہ تو یہ ہے۔ کچھ آیتیں بڑی سمپل ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کے ہاتھ میں تمام پاور ہے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ ہی روز جزا کا مالک ہے، وہی تمہیں سزا دے گا، وہی تمہیں جزا دے گا۔ بڑی سمپل پلین آیتیں ہیں جو انسان کو سامنے سے پڑھنے سے ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں، وہ ان کے اندر بھی گہرائی ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ، اگر آپ ہم ان ہر آیت کے انڈیویجولی اس کے اندر بھی جائیں گے نا، تو اس میں بھی آپ کو خاص طور پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک آیت جو سیم بات کہیں اور دوسری آیت کہہ رہی ہے وہ دونوں بالکل ہی ایک ہے، اور یعنی ایک طریقے سے وہ فالتو، اس طرح تو دو چیزیں سیم ہو کے فالتو ہو جائیں گی نا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں ہر لفظ، ہر زیر زبر پیش ایون غیر ضروری نہیں ہے، وہ اپنی اپنی جگہ ان کی اہمیت ضرور ہے، لیکن ایک سطحی سمجھنے والے کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں اس طرح کی آیتیں، ایروگنس کے حوالے سے، مشرکین کی اکڑ کے حوالے سے، مشرکین کو جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ اللہ کو مانو، یہ عذاب آ گیا تو 1 منٹ میں سب کچھ جب دھرا رہ جائے گا، اور تم چاروں طرف دیکھو، یہ اللہ کی آیات کو دیکھو، پھر تم ہمبل ہو جاؤ، پھر تم عاجز ہو جاؤ، پھر تم اپنا سر جھکا دو، تو کہیں کسی وقت یہ خیال دل میں گزرتا ہے جو ایک سطحی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ہمارے جیسا، کہ یہ ایک ہی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بہت ساری جگہوں پر کیوں اتنی بار بار ریپیٹ کیا ہے؟ تو اگر تھوڑا سا انسان خود اپنے ہی آپ کو اسٹڈی کرے، یعنی انسانوں کو ہی اور ہیومن بیہیویئر کو ہی ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، اپنے ارد گرد، اپنے ملنے والوں میں، بہن بھائیوں میں، خاندان کے لوگوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احبابوں میں، جن میں ہم ملتے ہیں، اپنے آپس میں انسانوں کو جن کو ہم جانتے ہیں، اگر ہم ان کے بیہیویئر کو ہی تھوڑا سا اسٹڈی کریں، تو واللہ ہی بات پھر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم میں سے بہت پڑھے لکھے بھی، بہت اعلیٰ ڈگری ہولڈرز بھی، بڑی اچھی گھروں میں پیدا ہوئے جہاں پر بڑا اچھا ان کا ایک مطلب ان کی عزت دار فیملی تھی، بڑا روٹی تھا، بڑا رزق تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ویری گڈ اسٹینڈنگ ان کی معاشرے میں، بڑی اچھی ایک رسپیکٹفل اسٹینڈنگ ہے، لیکن جو ان کے ذات میں ایروگنس ہے ٹورڈس اینی تھنگ، وہ کم نہیں ہوتا، وہ بدلتا نہیں۔ کسی کو وہ حقیر سمجھتے ہیں تو وہ حقیر ہی ہے، کسی کو وہ حقیر نہیں سمجھتے تو وہ ان کی اپنی کوئی کیلکولیشن ہے۔ واللہ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ایٹیٹیوڈ جو کسی دوسرے کی طرف ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا۔ اگر آپ کے سوشل سرکل میں اگر کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ جو جہاں پہ لوگ بہت ہی ویل آف ہیں، بہت ہی مالدار ہیں، اور اسی گروپ میں اگر ایک ایسا شخص شامل ہو گیا ہے جو چھوٹا سا گھر ہے، ایک کوئی بہت معمولی سی اس کی جاب ہے، وہ کوئی چھوٹا سا اس کا سٹیٹس ہے دنیاوی لحاظ سے، تو وہ اس کو کمتر ہی جان کر ہینڈل کریں گے، وہ اس کی عزت اس طرح سے نہیں کریں گے جس طرح سے ایک کوئی بہت امیر آدمی کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک ہیومن بیہیویئر ہے نا، یہ اتنا سخت اور ایک جمی ہوئی چیز ہے کہ اس پہ بار بار نوک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم یہ آیتیں بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کو لگ رہا ہوتا ہے ارے یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے ابھی تو 2 آیتوں میں پہلے کہی تھی، پچھلی صورت میں بھی اتنی دفعہ کہی تھی، وائی آر اللہ سبحانہ تعالیٰ از ریپیٹنگ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین؟ تو بیسیکلی یہ ایک پاکنگ ہے، یعنی اس بالکل سمٹڈ جو ہارٹ کے اوپر ایک سمٹڈ وال آ گئی ہے نا، جس میں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، میں بالکل صحیح ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ہاں میرے ساتھ بہت کچھ غلط ہوا ہے، تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں غلط ہوں، میں بھی ان تمام کرائٹیریاز کو، جو یہ اکڑ کا، ایروگینس کا، لاؤبالی پن کا، اور یہ جو نہ ماننے کا، کفر کا، جو ایک ڈینائل کا جو ایک یہ بیہیویئر ہے جو کفار کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی کہیں اس میں کہیں نہ کہیں مکس ہوں۔ اور پھر آیا نمبر 30 سے لے کر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا کے ریوارڈز، جو ان کی گڈ ڈیڈز ہیں ان کے ریوارڈز کی بات کی تھی، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بڑے روبدار لہجے میں، سخت لہجے میں، بڑے
وارننگ کرنے والے انداز میں بات کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے ایک ایک ٹھنڈا، جسے کہتے ہیں نا ہوا کا جھونکا، ایک اچھی بات، ایک نرمی والی بات بھی ضرور کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے، تاکہ جو لوگ بیچ بیچ میں کہیں ہیں پہ ہیں، جو سلپ بھی ہو جاتے ہیں، گناہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر کسی وقت ان کا ایمان ہائی بھی ہو جاتا ہے، پھر ان کے دل میں ڈر بھی آتا ہے، پھر ان کی آنکھ میں آنسو بھی آتا ہے، تو پھر ان کو ایک تھوڑی سی ہمت بن جائے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے، چلو جتنا ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ شاید میں بہتر ہو جاؤں، اسٹل جب تک سانس باقی ہے، جب تک زندگی باقی ہے، وی آر اسٹل ہمارے پاس یہ چانس باقی ہے کہ ہم اپنی روش کو بدل سکیں۔ تو یہ سارا آیا نمبر 131 تک ہم اس سے زیادہ ہی چلے گئے، کچھ ریکیپ سے زیادہ، تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے آیا نمبر 33 سے شروع کریں گے۔ اور چیز جیسا کہ میں نے بات کی کہ یہ وہ آیتیں ہیں، ان بڑا خوبصورت کہ انہوں نے ایک جگہ پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اس کا بیان کیا کہ کچھ آیتیں وہ جس پہ انسان کا دل رک جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اسی آیت کے ترجمے میں وہ کھو جاتا ہے، پھر وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بات کا کیوں مطلب کیا مطلب ہے، اور ایسا کیوں کہا گیا ہے، پھر وہ اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے وہاں کچھ سیکھنے کی۔ اور کچھ آیتوں کا فیلنگ ایسی ہے جیسے فلو، واٹر از فلوئنگ، بالکل ایک بہت ہی، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو ایک ایسا دریا جو بالکل اوپر سے کام ہوتا ہے، بڑی ہی خاموشی کے ساتھ، ایک بڑی روانی کے ساتھ بہتا چلا جا رہا ہوتا ہے، ان آیتوں میں بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا کامنس ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنی ہم علمی بحث قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کرتے ہیں، جو کہ ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ناظرہ قرآن ہی پڑھا گیا، اور اب یہ پچھلے 30 سال، 40 سال کہہ لیجئے، 50 سال کہہ لیجئے، کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کے اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ ریسرچ اس کے اینگل سے ہو رہی ہے، لیکن اس ساری چیز میں ہم جو قرآن کے الفاظ کا دل پر اثر ہے، یعنی جو کوئی لفظ، جو کہتے ہیں نا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو، تو وہ جو تلاوت کی جو ایک وائبریشن ہوا میں کریٹ ہوتی ہے، اب تو سائنس اس چیز کو پروف کر رہی ہے، اگرچہ کہ یہ بات میں بار بار کہتی ہوں، جب ہم بات کرتے ہیں سائنس کی تو بڑا ہمیں ہمارے پاس ایک یہ لگتا ہے کہ اوہ یہ تو چیز اب سائنس سے پروو ہو گئی، مطلب یہ ٹھیک ہے۔ وہ سائنس پروف نہ بھی کرتی تو ہمارے لیے جو چیز قرآن میں ہے، جو چیز مذہب میں ہے، جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیا فرما دی ہے، وہ سب ٹھیک ہے ہمارے لیے، ہمیں دلیلوں کی یا ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اب نئی ریسرچ اس کو بیک کرتی ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرے پاس تو یہ ساری تعلیمات 1400 سال پہلے ہی سے تھیں، اور اب ریسرچ وائز یا دوسرے راستے سے چل کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اب یہاں پہنچے ہیں، تو یہ ایک وہ مقام ہے۔ ادروائز اگر کوئی چیز کو سائنس بیک اپ کرے یا نہ کرے، ہمیں اس چیز سے فرض نہیں پڑتا، یہ چیزیں ہمارے لیے سمعان آباد آنا کے درجے میں ہیں۔ تو ہم یہ بات یہاں پہ یہ کر رہے تھے کہ اب سائنس کے حوالے سے جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو وائبریشن ہے ہوا میں، بولنے کے، ہمارے بولنے سے جو ایک ارتعاش ہوا کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ جو ارتعاش ہے، وہ جو وائبریشن ہے، جسے ہم فریکوینسی بھی کہتے ہیں، وہ فریکوینسی کا اثر آپ کے دل پر، آپ کے دماغ پر، آپ کی صحت پر ہوتا ہے، آپ کی سوچ پر ہوتا ہے، آپ کے فزیکل باڈی کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی ساؤنڈز آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، وہ اتنی شارپ، اتنی چلنگ ہوتی ہیں کہ جیسے اگر وہ کہیں پہ ہو رہی ہوتی ہیں تو ایسا جیسے گوس پمپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ کتنی بری آواز ہے، یہ کسی طرح بند ہو جائے۔ تو وہ آپ کے جو بال کھڑے ہو گئے صرف اس آواز کی مطلب شارپنس کی وجہ سے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو، آپ کے اوپر فزکس آپ پر کلی بھی اثر کر رہی ہے، اور ویسے وہ اسپریچولی بھی پھر کتنا اثر کرتی ہوگی۔ آج تو ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جب ہم وہاں کبھی اس موضوع پہ پہنچیں گے تو اب تو یہ کافی عرصے سے، پچھلے 30 40 سال سے یہ ریسرچ چل رہی تھی۔ بیسیکلی انہوں نے زمزم کے اوپر یہ ریسرچ شروع کی تھی کہ جو اس کے پارٹیکلز ہیں، وہ ان کی جو فارمیشنز ہوتی ہیں، یا ایک نارمل پانی جو ہے اگر وہ کہیں رکھا ہو اور اس کمرے میں قرآن پڑھا جائے، تو اس پانی کے جو اندر جو ایک فارمیشن بنتی ہے اس وائبریشن کی وجہ سے، وہ کتنی ڈفرینس ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کسی وقت، اور تو یعنی یہ چیز مطلب سائنس پروف کر رہی ہے کہ یہ وائبریشن بھی آپ کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو ہم جب اب جو یہ آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان میں ہو سکتا ہے مطلب کے اعتبار سے کہیں آپ کو بہت رکنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بڑا ان دا فلو ہے وہ، لیکن پھر ان آیتوں کو اسی ترتیب سے پڑھنا
اور پھر ان کی اس تلاوت کو سننا اور اس تلاوت کے اثر کا کو دل پہ محسوس کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسپریچولی بھی اتنا اسٹرانگ اور مضبوط کرے۔ تو بہرحال لیکن یہاں ہم اتنی اچھی تلاوت کا تو یہاں انتظام نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم ان آیتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 33 سورہ نحل۔ حل ینظرون، جیسے کہ اب ہم نے پچھلے بات کر لی کہ اب تک بات وہاں ختم ہوئی کہ کفار سے بہت بڑی سپیچ ہوئی، پھر بلیور سے کو تسلی دی گئی۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ اگر آیہ نمبر 33 سے آن ورڈز چلیں تقریباً 50 نمبر آیت تک، یہ ایک جرنل ہے، اس میں آپ کی اپنی بھی کوئی سوچ ہو سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیتیں نا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ پہلے مخاطب ہوئے آیات 19 سے لے کر 29 تک ڈائریکٹلی کفار سے جو نہیں مان رہے۔ پھر آیا 30، 31 اور 32 میں مخاطب ہوئے ان لوگوں سے کہ ان کی ریوارڈ کا وعدہ جنہوں نے مانا، جو سمیع ناتانا والے گروپ میں ہیں۔ اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آیہ نمبر 33 سے جو بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مخاطب ہیں، وہ ایڈریسی ہیں، اور ان کو ایک طریقے سے تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس موقع پہ آ گئے تھے کہ یہ جیسے کہ سورہ نحل بالکل لاسٹ مکی دور کی صورت ہے، کہ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ بالکل ان کو یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ یا اللہ یہ میرے ان لوگوں کا کیا ہوگا، کیونکہ سورہ نحل سے پیچھے بھی بہت جلدی جلدی جو مکہ کے آخری دور کی صورتیں ہیں نا ان میں عذاب الہی کا بہت ذکر ہے، جیسے قوم عاد پہ عذاب، قوم سمود پہ عذاب، قوم لوط پہ عذاب۔ تو جب وہ ذکر آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لرز جاتے تھے، اور جب وہ اپنے لوگوں کا ناماننا دیکھتے تھے تو ان کی سچویشن ایسی تھی کہ جیسے وہ دو بہت بڑی پاور اپوزٹ پاورز کے بیچ میں ہیں۔ ایک طرف وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وارد، غصہ، غضب نہ ماننے والوں پہ کس طرح نازل ہوگا وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، دوسری طرف وہ دیکھتے تھے کہ یہ اتنے احمق ہیں، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ کس چیز کو للکار رہے ہیں، اور وہ دونوں طرف سے بیچ میں کھڑے ان چیزوں کے اوپر ان کی جان جو تھی وہ ہلکان ہوئی جاتی تھی۔ تو یہاں آیہ نمبر 33 سے بیسیکلی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے مخاطب ہیں اور ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنی اتنی جان ہلکان مت کیجیے، اور اسی طرح کی ایک آیت اس پوری فلو میں آئے گی بھی۔ حل ینظرون، نہیں، وہ سب انتظار کرتے ہیں، الا ان یاتیہم، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس ملائکتا، فرشتے۔ حل ینظرون، حل ینظرون کا ایک اسٹائل ہے کہنے کا، تمہیں پتہ نہیں، ہم جیسے اردو میں کہہ دیتے ہیں تو مطلب معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ بات۔ تو کیا وہ سب انتظار ہی کر رہے ہیں؟ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ہی آ جائیں ان کے پاس؟ او یاتی امر ربک، یا وہ آ جائے تیرے رب کا حکم، یا جان نکالنے آ جائیں، یا تمہارے پروردگار کے عذاب کا بات پہنچے، یعنی ایک تو انڈیویجول ڈیتھ ہو گئی کہ ہر ایک کا اپنا ملک الموت آ گیا، یا یہ کہ پھر قوم کی من حیث القوم اس قوم نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ اکٹھا ہی کوئی عذاب آ گیا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے لیکن وہ سب تھے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ یہ اسی طرح کی آیت کے بارے میں نے ابھی اتنا بات ڈسکس کی کہ کئی دفعہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آیت بہت دفعہ اس طرح کا مضمون آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اگر ہم وہ غلاف اپنی آنکھوں پہ جو پڑا ہوا ہے اس کو ہم اتاریں اور دیکھیں کہ ہم خود لوگوں کے ساتھ کس طرح بہیو کرتے ہیں، ہم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلقات اور معاملات کا کیا حال ہے، تو پھر ہم کو لگے گا یہ آیتیں بار 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 کیوں ریپیٹ ہو رہی ہیں، کہ ہم خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کہ جب ہم کسی اور کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ ظلم تو بہت بڑا لفظ ہے، جب ہم کسی کا مذاق اڑا لیں، جب کسی کو ہم حقیر اپنے بیہیویئر سے، اپنے سٹائل سے بتانے کی کوشش کر لیں، تو بیسیکلی اس وقت ہم اپنے ہی گڑھے کو کھود رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے تحاشا دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آیہ نمبر 34 سے 35 تک، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پہنچے ان کے پاس برے نتائج جو ان سب نے کیا، اور گھیر لیا ان کو جو وہ سب تھے اور وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے لیے
اٹس اونلی دا میٹر آف ٹائم۔ اسپیسیفکلی آج کے حوالے سے جب ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں تو آج کا جو مسلمان ہے، آج کا جو قرآن پڑھنے والا ہے، جب وہ اپنے گرد اتنے شد و مت سے ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، تو پھر وہ یہ بہت سوچتا ہے کہ یا اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کیس کب ہوگا کہ یہ سب کچھ معاملہ ٹھیک ہوگا، کب مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ سنے گا۔ تو بات وہی ہے، اٹس اونلی دا میٹر آف ٹائم۔ جس وقت ایک تکلیف انسان سے اٹھا لی جاتی ہے، اس کے دوسرے لمحے انسان اس پچھلی تکلیف کے وقت کو بھول کے وہ نئے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور ایک کچھ کچھ ہی منٹ میں اس کے اندر سے وہ تمام احساسات غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ تکلیف کے دوران جو ایک اللہ سے اس کا لگاؤ تھا، جو ایک احساس تھا، جو ایک ندامت تھی، جو ایک خوف تھا، جو ایک دل میں گداس پن تھا، وہ سب دور ہو جاتا ہے، اور وہ بس جیسے ہی وہ تندرست و توانا ہوتا ہے، وہ فوراً اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قومیں جو اس قدر اس طرح کر رہی ہیں، منٹ نہیں لگنا ہے ان کو تباہ اور برباد ہونے میں اور صفحہ ہستی سے غائب ہونے میں اور بالکل نیست و نابود ہونے میں۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين۔ تو اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے، اور نہ ہی ہمارے بڑے پوچھتے، اور نہ ہی اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بحث آج بھی بہت ہوتی ہے کہ بھئی جب کچھ سب کچھ تقدیر میں پہلے ہی سے لکھ دیا گیا، تو اب بھئی بندے کا اس میں ہے ہی کیا؟ وہ تو وہی کرنے جا رہا ہے جو آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں۔ کسی نے چوری کرنی ہے تو وہ چوری ہی کرے گا، کیونکہ وہ تو وہاں لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر اب وہ کیوں پکڑا جاتا ہے اس گناہ کرنے کے اوپر؟ یہ ایک بڑا فلسفیانہ سا ایک لاجک جو ہے، یہ ہمیشہ ہر دور کے لوگوں کے پاس ہمیں ملتی رہتی ہے۔ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کوئی بہت نئی بات ہو۔ یہ 1400 سال پہلے بھی ہم نظر آ رہی ہے اور آج بھی نظر آتی ہے۔ دیکھنے کی بات سمپل یہ ہے، اس کو ریورس کر لیں، اس بات کو، جو لوگ یہ آرگیومنٹ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں نا، ہم ان بجائے سے کہ ان سے ان کی لائنز پہ بحث کریں، اس کو ریورس کر لیں۔ جب کوئی ہم سے یہ بات کرے کہ بھائی یہ تو سب لکھا ہوا ہے نا، تو پھر اب ہمارے پاس اس میں اب اور کیا ہے؟ تو اس کو ریورس کر کے یہ کہیں کہ بھائی آپ کو یہ بات بتا دی گئی کہ آپ نیکی کریے اور آپ گناہ نہ کریے، آپ سچ بولیے اور آپ جھوٹ نہ بولیے۔ تو بھائی آپ یہی چیز کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کیوں اس بات پہ مصر ہیں کہ نہیں میں بولوں گا بھی جھوٹ، اور پھر میں اس کو جواز بھی یہ دوں گا کہ چونکہ یہ وہاں پہلے سے لکھا ہوا تھا لہٰذا میں نے اس لیے جھوٹ بولا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، آپ سچ بولیے۔ ہاں، آپ نے تمام کوشش رکھی، آپ کی نیت بھی تھی، آپ کا ارادہ بھی تھا۔ کچھ چیزیں جب انجانے میں اس طرح نکل کے ہاتھ سے ہوتی ہیں نا، تو ایمان والوں کو اس وقت وہ ایک بالکل کلیئر واضح دلیل نظر آتی ہے کہ دیکھو میری تو کوئی نیت نہیں تھی یہ سب کچھ کرنے کی، اور یہ سب کچھ پھر بھی سرزد ہو گیا، تو یہ ایسا ہونا ہی لکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ وہاں آ کے سمجھ میں آتی ہے، جو کچھ وہاں لکھا جا چکا ہے وہ ابھی ہمارے سامنے تو نہیں آیا نا، ہمیں تو نہیں پتا کہ اگلے لمحے میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ہم کیسے غلط کام کو کنٹینیو کر لیں؟ ہم نے تو توبہ کرنی ہی ہے، ہم نے تو کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو ہمت دے اور نیک وقت کی توفیق دے۔ تو نیور ایور، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی بحث کوئی آپ سے شروع کرے تو آپ سمپل اس کو پلٹ کے واپس لے آئیں۔ آپ کہیں بھائی دیکھیے، آپ کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا، آپ تو اپنی نیکی کی کوشش کیجئے، چھوڑ دیجئے اس بحث کو کہ کوئی غلطی جو ہے وہاں آپ کے نام سے لکھ دی گئی ہے تو لہذا اب آپ اس کو ضرور کریں، اور پھر اس کا الزام آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لگا دیں۔ ہم کو صرف نیکی کرنے کا حکم ہے، نیکی کی طرف دیکھنے کا حکم ہے، صحیح ڈائریکشن کی طرف دیکھنے کا حکم ہے۔ وہی آپ اس کو فالو کیجئے، وہی صحیح طریقہ ہے، وہی سکھایا گیا ہے ہم کو۔ باقی آگے دنیا میں ہوتا کیا ہے اور وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ تمام معلومات وہ اللہ اور اس کے بیچ میں ہی ہیں، ان کو ان کے حوالے تک ہی رہنے دیجئے۔ آیت نمبر 36 37، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَمٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں رسولاً، ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تم سب بچو طاغوت سے، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں سے جسے اللہ نے ہدایت دی، ہد اللہ،
اور ان میں سے جو ثابت ہو گئی اس پر اور جو ثابت ہو گئی اس پہ ہی گمراہی۔ تو اگین قرآن کے الفاظ سے بھی سم ٹائمز یہ ہے کہ جس نے اللہ نے جس کو ہدایت دی تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ ہدایت دے رہے ہیں، جس کو اللہ نے ہدایت دی نہیں تو پھر وہ بندہ کیا کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ ایک جس طرح ہر لینگویج میں ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، کہ جو لوگ ہدایت کے راستے پہ چلنے کی جن کو کوشش کامیاب ہو رہی ہے، بظاہر دنیا میں ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں اب اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا اور میں اپنی نماز کو ڈیلے نہیں کروں گا، اور وہ اپنے اس سوچ پہ اس نے عمل بھی کر لیا، وہ فوراً سے اٹھا، جیسے ہی اذان ہوئی اس نے وضو کیا اور فوراً سے ہی اس نے نماز پڑھی۔ تو یعنی یہ ایک تو یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، لیکن اس نیکی کے اس پورے عمل میں وہ یہ کر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق شامل نہ ہوتی۔ اس لیے جو بھی نیکی کا عمل ہم کر پاتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے ہدایت دی، یعنی ہم نے وہ راستہ تم پہ کھول دیا۔ بندے کی جو اس میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے نا کسی بھی نیکی میں، اگر وہ جو ایک شعر ہے کہ وہ جو بندے کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس کی نیک نیتی اور وہ جو ایک پہلا قدم اٹھانا ہے وہ صرف ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کی ہمت بڑھاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ تم ایک قدم آؤ اور میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو وہ والی بات ہے کہ وہ جو پہلا قدم اٹھانا ہے، ہم بیٹھے ہیں، دو دوست بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، اچھا ابھی نماز پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، وہ وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے اور دیر ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ جو ایک اس میں آدمی بہتا ہی چلا جا رہا ہے نا، تو جہاں اس کو چھوڑ کے فوری طور پر اٹھنا کہ نہیں 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 یہ بس اب بہت دیر ہو رہی ہے میں پہلے نماز پڑھ لوں، تو وہ جو چیز ہے نا وہ ہے انسان کا کنٹریبیوشن۔ اس کے بعد جب وہ جھٹک کے اس ساری چیز کو ایک دم اس کو چھوڑ کے کھڑا ہو کے وہ پہنچ جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، تو وہاں سے بس پھر وہ اپنے مومنٹم میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمت دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہ ہے، اور اگر وہ اس نے اپنی اس جو بھی وہ جس چیز میں انوالو ہے، جو بھی وہ اپنے جس بھی سرگرمی میں وہ مبتلا ہے، کھیل تماشے میں مبتلا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہی ہے سستی میں، کاہلی میں، تو وہ جو ہے وہ پھر وہ ضلالت اس کی اپنی ذاتی ہی کمائی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ یہ وقت میری نماز کا، میں اگزامپل پہ بات کر رہی ہوں، یہ ہر چیز کے لیے اس چیز کو آپ ہر چیز کے اوپر اس اگزامپل کو سمجھ سکتے ہیں اس سے، کہ نماز جیسے وقت سے ہے تو وقت تھوڑا ہوتا چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے یہاں تک کہ نماز باہر باہر نکل گئی، تو پھر وہ جو ہے یہ اس کی اپنی ذاتی ضلالت ہے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، بس تم سب چلو پھرو زمین میں اور تم سب دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اگین یہ وہی جو قوم عاد، قوم سمود، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس زمانے میں جو ان کفار کو میسج دے رہے تھے کہ جن لوگوں نے تباہ ہونے سے، جو لوگ تباہ ہوئی ہیں قومیں، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بتدریج تباہ ہوئی ہیں وہ ماشاء اللہ سے وہ ہماری قوم کی طرح نہیں تھی جو اس وقت ہمارے جو بیک ہوم کا حال ہے کہ ماشاء اللہ وہ ہر دن ایک 50 فٹ نیچے گڑھے میں اتر جاتے ہیں، تو ایک ان کا گراف بنایا جائے تو نظر آ رہا ہے کہ اچھا یہ ماشاء اللہ سے روزانہ ہی کچھ کچھ نیچے چلے جاتے ہیں، تو اب یہ غرق ہو ہی جائیں گے۔ جو قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب سے نیست و نابود کی، وہ عذاب آنے سے چند گھنٹوں پہلے تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ فلی فلورشڈ تھیں، سپر پاورز تھیں، پوری کمانڈ میں تھیں، پر ہر طرح سے کامیاب تھی، گڈ بزنس تھا، گڈ جی ڈی پی تھا، بالکل ان کی ہر چیز زبردست تھی، اور چند ہی ثانیوں میں وہ پلٹ کے تباہ ہو گئی۔ ان تحرس آیت نمبر 37، ان تحرس علی ہداہم، اگر تو ہرس کرے، ہرس ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تحرس تو ہرس کرے، لالچ کرے، تیرے دل میں یہ گریڈ پیدا ہو، علی ہداہم ان کی ہدایت پر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، تو بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے اور نہ ہی ان کی مدد کرنے والوں میں سے ہے۔ اگین یہ جو آیت ہے، ان تحرس علی ہداہم، اگر تو ہرس کرے
ان کی ہدایت پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ دکھ پیدا ہوا جا رہا ہے، آپ اس غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میری بات سن نہیں رہے، کس طرف جائے جا رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ایک ایسے آبزرور کسی ہے کہ جو کہیں کسی اوپر ڈیک پہ کھڑا ہوا ہے، ایک کھائی کے دوسری طرف، اور وہ ایک گروپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کو وہ کھائی بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ جو گروپ چل رہا ہے اس کو تو وہ کھائی نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ وہاں سے آواز دیے جا رہا ہے، رک جاؤ، آگے کھائی ہے، آگے کھائی ہے۔ تو اس کو اور وہ لوگ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے، ان کو سم نظر ہی نہیں آ رہا کہ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو جو خود اس تکلیف میں مبتلا ہونے والے ہیں، بربادی میں مبتلا ہونے والے ہیں، وہ تو بے فکر ہیں، لیکن جو یہ سب منظر دیکھ رہا ہے وہ اس فکر میں تباہ ہوا جا رہا ہے کہ یا اللہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہرس کا، ہم اردو میں تو جیسے ہرس کا مطلب اسپیسیفکلی لالچ سے ہوتا ہے، کسی مادی ہرش کے، یہاں پہ ہرس جو ہے ایک اس میں بھی کہ تم کسی کے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائی چاہو، تو عربی میں وہ ہرس اس سینس میں بھی یوز ہوتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ ہے نا کہ اللہ کس کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ لوگ اللہ کی میری بات سن لیں اور اللہ کی بات مان لیں، تو اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ صرف تمہارے اپنی ذات کو ہلکان کرنے سے نہیں ہوگا، اگر وہ خود توفیق پہ نہیں آئیں گے تو انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آیا نمبر 38 اینڈ 40، وَأَقْسِمُ بِاللَّهِ جہد ایمانہم، اور ان سب نے قسمیں کھائیں اللہ کی، پختہ اپنی قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، نہیں وہ اٹھائے گا اللہ جو وہ مر جاتا ہے، یعنی ان کا یہ پکا ایمان تھا اس بات کے اوپر، ان کو یہ یقین آتا ہی نہیں تھا کہ جو اللہ صاحب ہم میں سے مر جاتا ہے اس کو دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا۔ دیکھیے، لیٹس فنش آیا پھر ہم بات کرتے ہیں۔ بلا وعدن، کیوں نہیں، وعدہ، علیہ اس کے ذمے، حقا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں سے جانتے وہ سب۔ وہی وہ نہیں اٹھایا، وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی سخت قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جب یہ آیت ہم جیسا کوئی مسلمان صاحب ایمان پڑھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اسلام کو مذہب نہیں مانتا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی، آپ کے اسلام میں تو یہ ہے کہ بھئی آپ مریں گے تو وہاں پر آپ کو قبر میں بھی آپ کا حساب کتاب ہوگا، وہ زندگی بھی آپ کی پچھلی زندگی کے حساب سے چلے گی، اور پھر آگے بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ ایک پرسیپشن ہے، اور ہم اس سے بالکل مبرہ ہے، ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو بھئی آخرت کو مانتے ہیں۔ آخرت کو جو بھی مانتا ہے، چاہے وہ اسلام کے فولڈ میں شامل بھی ہے، اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، وہ منہ سے کہتا بھی ہے کہ ہاں میں اللہ پہ ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا، نبیوں پہ ایمان لایا، اللہ کے آخرت کے بادشاہ ہونے پہ ایمان لایا، لیکن اگر اس کا عمل نہیں بدل رہا ہے تو بیسکلی وہ زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں کچھ ایمان نہیں لایا، مجھے خوف ہی نہیں ہے۔ ہم سب جب زندہ ہیں، اور خاص طور پہ یہ خواتین کی محفل ہے، تو ہم میں سے اکثر خواتین میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے ڈر جاتے ہیں، کوئی چھپکلی سے ڈر جاتا ہے، کوئی کاکروچ سے ڈر جاتا ہے، کوئی اسپائڈر سے ڈر جاتا ہے۔ تو ہم جب زندگی میں واقعتاً اتنی چھوٹے سے کیڑے سے ڈر جاتے ہیں جس سے کہ ہم دور بھاگ بھی سکتے ہیں، اگر ہمیں ایک وقت کے لیے کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک ایسے گڑھے میں بند کر دیا جائے جہاں ہم ہل بھی نہ سکیں، اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلا سکیں، اور وہاں ایک چھوٹی سی چیونٹی کو ہی یا چھوٹے سے چیونٹے کو ہی چھوڑ دیا جائے، سوچیے کہ کیا حالت ہوگی۔ تو اگر یہ خوف دل میں بیٹھا ہو قبر کے عذاب کا، قبر کے سوال جواب کا، تو کیا انسان کے زندگی کا عمل ویسا ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سب وہ لوگ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی بظاہر کرتے ہیں، ہم بھی اس مقام تک پہنچے ہوئے ہوں کہ ہمیں بھی یہ پکا یقین ہو، اور جن کو پکا یقین ہوتا ہے ان کے عمل کا اور ان کی معاملات دنیا کا جو ایک سٹائل ہے وہ ہوتا ہی الگ ہے۔ اس سے آپ کو کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے کہ جو تقوی داری وہاں ان کے بیہیویئر میں نظر آتی ہے۔ لیُبَيِّنَّ، بین واضح کرنا، لیبین تاکہ وہ واضح کر دے، لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور لہم ان کے لیے جو سب اختلاف کرتے ہیں اس میں، اور وہ تاکہ وہ جان لیں وہ لوگ جن سب لوگوں نے کفر کیا ہے کہ بے شک وہی جھوٹے تھے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا، اور وہ اس لیے پورا ہو کر رہے گا کہ جن لوگوں میں یہ لوگ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہوگا، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، یہودی کہتے تھے نہیں نہیں ہوگی تو صحیح آخرت، لیکن ہمارا تو تھوڑا عذاب ہے پھر ہم چھٹ جائیں گے، وہ جو سورہ بقرہ میں بلا من تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو بس کچھ دن کی بات ہے، بس پھر ہم تو چھٹ جائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ سرے سے نہیں ہوگا، کچھ کہتے ہیں ہوگا تو صحیح لیکن ہم تو بخش دیے جائیں گے، ہمارے نبی جو ہیں وہ ذرا خاص ان کا مقام ہے، لہٰذا ہم بخش دیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب قیامت کا جب دن قائم ہو جائے گا، تو یہ جتنے لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، عام لوگ، عاقل و قابل جو لوگ ہیں، ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا معاملہ ہے اس دن وہاں پہ۔ انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، اور بے شک ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے کہ جب ہم ارادہ کر لیں اس کا اور ہم کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اسپیسیفکلی، جیسے میں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہیں کہ آپ جو اتنی اپنی جان ہلکان کیے ہوئے ہیں، اس غم میں گھلے چلے جا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ سن نہیں رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے، کوئی ایسی راستہ نکل آئے کہ یہ بات کو مان لیں اور اللہ ہی ان کو ہدایت دے دے۔ کبھی وہ ان کا دل اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یار اللہ ہی ان کو کچھ ایسا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے آئے کہ بس یہ مسلمان ہو جائے، کبھی وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی مان لیں، کبھی وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کا لیے آسانی کر دیں، مطلب وہ بیچ میں سخت ان کی جان مشکل میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی اتنی جان مت کھلاؤ۔ اگر واقعتاً یہ کرنے کا کام ہوتا، واقعتاً ان لوگوں میں کوئی بھی رمق ہوتی نیکی کی ذرا بھی، تو ہمیں کن فیکون، کن لگتا ہے ہمیں کہنے کے لیے، ہمیں بالکل ایک لہجہ لگتا ہے کسی چیز کا آرڈر کرنے کے لیے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو تم اتنے مسئلے میں گھرے ہوئے ہو کہ ایسا ہو نہیں رہا اور ایسا ہو جانا چاہیے، تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی وہ نہیں کرنا چاہتا وہ چیز، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ان کو ان کے حالوں کے اوپر کہ وہ جو بھی معاملہ اپنے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہم، میرا خیال ہے ایک آیت ہم یہاں سے، آیت نمبر جو ہے 41، ہاں ٹھیک ہے، 41 سے تھوڑا سا مضمون چینج بھی ہو جائے گا، تو ہم ایسا کرتے ہیں آج یہیں پر اپنا فنش کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ 41 اور 42 جو آیتیں ہیں یہ تھوڑی سی ان کے بارے میں ایک وہ چیز ہے کہ تھوڑی سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو وہاں ہمارے پھر اس کو ہم ڈسکس کر کے پھر دوبارہ سے اس کو شروع کر لیں گے، تو آج پھر 40 تک ہی رک جاتے ہیں۔ تو اگین یہ جو آیتیں ہیں نا، کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیں خاص طور پہ آپ آگے دن آ رہے ہیں کہ یا تو انسان خود ہی تلاوت کرے، اور اب تھوڑا بہت اس کو آئیڈیا ہو بھی جاتا ہے، تھوڑا بہت ترجمہ بھی ساتھ رہتا ہے، یا کسی وقت بیٹھ کے خاموشی سے صرف ان آیتوں کو سنا ہی جائے۔ تو جو یہ آیتیں جہاں جو مضمون بیان کر رہی ہوتی ہیں، اگر آپ کو واضح طور پر وہ اس کی لینگویج اتنی ابھی نہیں بھی ہے آپ کی جو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ کی جو اندر ایک میٹر لگی ہوئی ہے، جو روح ہے جو ان الفاظ کو سنتی ہے وہ انہیں خوب سمجھتی ہے، تو اگر آپ بہت بہت خشوع خضوع اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سنیں گے نا، تو اس قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ بظاہر عقلی طور پر دلیلوں سے نالج وائز ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر کٹ سمجھ نہ آ رہی ہوں، لیکن جو جو ان باتوں کی جو ایک برکت ہے، جو ایک ان کا ویٹ ہے، وہ اندر پہنچتا ہے، جو ان کا ایک وزن ہے وہ روح کے پاس ملتا ہے، جو ان کی ایک نیوٹریشن ہے وہ روح کو ملتی ہے۔ روح جب اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو مدد کرتی ہے عاجزی سے، سستی سے، کاہلی سے، برے خیالات سے، اور آپ کو بچاتی ہے، آپ کو پش دیتی ہے ٹورڈز دا نیکیاں کرنے کے لیے۔ یہ پورا ایک باقاعدہ سسٹم ہے، اسی لیے جب ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو، اس بات کو شاید ایسا سمجھا جاتا تھا کہ یہ سمپل ایک ادب کے حوالے سے یہ بات ہے، صرف اس میں ادب نہیں ہے، یہ پورا ایک سائنٹیفک فنومینا ہے اس کے پیچھے۔ وہ جو ریز ان الفاظوں میں سے نکل رہی ہوتی ہیں، یہ آپ کے روح کو نیوٹریشن دے رہی ہوتی ہیں، وہاں سے روح میں طاقت آ رہی ہوتی ہے، پھر وہ اگر ساتھ ساتھ ان کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور میسج بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر نور نلا نور والی بات ہے کہ پھر دونوں طرف سے جو ہے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دونوں طرف سے چوٹ پڑے تو وہ چیز زیادہ جلدی سے صحیح ہو جائے گی، تو پھر تو معاملہ دونوں طرف سے چل رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے کام ہو رہا ہے، تو اس میں اس چیز اس پروجیکٹ کا کمپلیٹ ہونا تو پھر زیادہ زیادہ اس بات کے ہمارے اندر ہے کہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے ہر اینگل سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت، اس کی جو الفاظ کی جو اثرات ہیں اس سے بھی،
اس کی خالی تلاوت سے بھی، اس کی آیتوں کے سمجھنے سے بھی، اور اس کی آیتوں کو سمجھ کر اس ہدایت کو اپنے اندر جذب کرنے سے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔